اورنٹ گروپ کے مالک کی کہانی جو دودھ پتی سے شروع ہوئی اور ختم ہوئی۔ آپ نے اورنٹ کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ یہ کمپنی ایئر کنڈیشن سے لے کر مائکرو ویو تک گھریلو مشینری بناتی ہے۔ یہ کمپنی باو فضل کے ایک ان پڑھ شخص نے بنائی جو کہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اور آج اورنٹ کمپنی کو پاکستان کے صنعتی گروپوں کی قطار میں لا کھڑا کیا، اور آج ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ کہانی ولولے انگیز ہے اور آگے جا کر بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ باو فضل کی ناکامیوں سے غربت کی زندگی اور دودھ پتی سے شروع ہونے والی ولولے انگیز کہانی سنیے اور سوچیے کہ آپ بھی باو فضل بن سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ماڈل ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اورنٹ گروپ کے چیئرمین میاں محمد فاضل جو باو فاضل کے نام سے معروف ہے۔ باو فاضل صرف 6 جماعتیں پاس ہے اور اب ان کے پاس ہزاروں لوگ ملازم ہیں۔ 1960 کے لگ بھگ باو فضل کے والد کا لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب معمولی سا ہوٹل تھا۔ باو فضل اس ہوٹل میں مسافروں کے لیے چائے بناتے اور چائے کے گندے برتن بھی خود دھوتے۔ باو فضل کو یہ کام پسند نہ تھا، چنانچہ باو فضل اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کام کا آغاز انہوں نے ایک پرانے سے کیمرے سے کیا۔ کیمرے کے لیے کچھ والد سے ادھار لی اور اندرونی شہر دو موریا کے قریب فٹ پاتھ پر اپنا کیمرہ سیٹ کیا اور لوگوں کی تصاویر بنانا شروع کی۔ باو فضل 6 سال تک فٹ پاتھ پر یہی کام کرتے رہے اور 6 سال بعد انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے اور اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی دکان خریدی۔ اس طرح اپنا اسٹوڈیو فٹ پاتھ سے دکان منتقل کر لیا۔ فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ فوٹو کاپی کی مشین بھی خریدی جو کہ نئی پاکستان میں آئی تھی۔ باو فضل کے مطابق جس دن انہوں نے فوٹو کاپی مشین خریدی اس دن سے اس کی قسمت بدل گئی۔ اب اس کی آمدن میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے دکان کی دوسری منزل بھی تعمیر کروائی۔ 1970 میں ان کے 2 بیٹے بھی ان کے کاروبار میں شریک ہوئے۔ اب یہ کیمرے کی فلم تھوک میں خرید لیتے اور پرچون میں فروخت کرتے۔ اس میں ان کو اچھا منافع ہوا اور اب باو کے بیٹوں نے کیمرے کی فلم باہر سے منگوانا شروع کی اور اسے پاکستان میں تھوک میں فروخت کرتے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے خود تھوک سے لے کر پرچون میں فروخت کرتے اور اب باہر سے منگوا کر تھوک پر ہی فروخت کرتے۔ 1995 میں یہ کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے بڑے ہول سیلر بن گئے اور اب 2 مزید دکانیں خرید لی۔ مگر دن بدن بڑھتے کاروبار کو شدید جھٹکا تب لگا جب 1998 میں نئے ڈیجیٹل کیمرے مارکیٹ میں آئے اور کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کاغذ کا بزنس کم ہو گیا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اورزم انرجی بلب اور موٹرولا موبائل کا بزنس شروع کیا۔ اس میں انہوں کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ باو فضل جو کافی عرصے سے میٹسوبشی والوں کے ساتھ کاغذ کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے باو فضل سے کہا کہ وہ پاکستان میں ان کے دوسرے چیزیں بھی فروخت کریں۔ مسٹر بشی والوں نے انہیں اے سی فروخت کرنے کا کہا۔ باو فضل نے 500 اے سی منگوائی اور معمولی منافع پر ان کی فروخت کا اشتہار دیا۔ اس طرح یہ اے سی پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی فروخت ہو گئے۔ 1918 سے 2004 تک باو فضل مٹسوبشی کے اے سی فروخت کرتے اور خوب کمائے۔ پھر انہیں خود اے سی تیار کرنے کا خیال آیا اور 1 سال کے اندر انہوں نے اپنا پلانٹ لگایا۔ اب یہ مٹسوبشی کے اے سی کے علاوہ اپنے اے سی اور اورنٹ فریج آن اور واٹر ڈسچارجر وغیرہ بناتے رہے۔ اورنٹ گروپ نے بہت تیزی سے ترقی کی اور ملٹی نیشنل کمپنی نے مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ باو فضل 15 سال پہلے 2 ملازم اور بعد میں 2 بیٹوں سمیت کام کرتے تھے اور اب ان کی کمپنی میں 5000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ فٹ پاتھ سے کام شروع کرنے والا باو فضل 30 سال کی محنت کے بعد اب ارب پتی بن گئے اور مصر شاہ کے 4 مرلے کے مکان سے گلبرگ میں 6.5 کنال کے خوبصورت گھر میں شفٹ ہو گئے۔
باؤ فضل پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ 3 دن بھوکے رہتے، کھانا نصیب نہ ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش ترک نہیں کی اور ثابت قدم رہے۔ محمد فاضل اس فانی دنیا سے تو انتقال کر گئے، لیکن ان کے بیٹے پل پھول رہے ہیں۔